بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 جون 2021 کو اس خاکسار کو ایک بڑے عالم دین اور اللہ تعالیٰ کے کامل ولی حضرت مولانا محمد دین خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریبات میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کے خاندان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ ان کے والد محترم حضرت مولانا محمد عمر خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک بڑے عالم دین اور اللہ تعالیٰ کے ولی کامل تھے۔ ان کی اولادوں میں سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، حضرت مولانا نذیر احمد واجد صاحب اور حضرت مولانا بشیر احمد صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کی سعادت عطا فرمائی، اور حضرت مولانا نذیر احمد واجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بڑے مشہور مقرر تھے اور ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کا ذکر کسی اور وقت پر انشاءاللہ تفصیلاً کیا جائے گا۔ حضرت مولانا محمد دین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پرکشش اور پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور مردانہ وجاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ کا رعب اہل مجلس پر چھایا رہتا تھا، اور اکثر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو دروغ گوئی، غلط بیانی یا جھوٹ بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش بھی کرتا تھا تو وہ فوراً پکڑا جاتا تھا۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ آپ کے کردار کی عظمت اتنی بلند ہے کہ ساری زندگی نہ آپ کو کسی لالچ میں یا کسی دباؤ میں لا کر جھکایا جا سکا، اور نہ ہی آپ کو آپ کے آئینی عزم سے، حق پر ڈٹے رہنے سے ہٹایا جا سکا۔ آپ بڑے اول العزم، مدبر، حوصلہ مند اور حد درجہ مخلص انسان تھے۔ آپ کے تمام اعمال اور کردار میں خلوص ایک نمایاں پہلو تھا، اور آپ تمام اعمال خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بجا لاتے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ مسلمان 20ویں صدی کے آغاز میں مغرب اور اہل مغرب سے بے حد مرعوب ہیں، اور اس مرعوبیت کے تحت وہ انگریزی زبان سے، انگریزوں سے اور ہندوؤں کی تہذیب سے بے حد متاثر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان انگریزوں اور ہندوؤں کی دوہری غلامی پر بھی قناعت کرتے جا رہے ہیں۔ حق گوئی اور حق پرستی قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ مغربی تہذیب بہت نمایاں ہو چکی تھی، اور اعلیٰ طبقات اس کے دل دادہ ہو رہے تھے۔ ایسے میں آپ نے حق پرستی اور حق گوئی کا علم بلند فرمایا، اور مغربی تہذیب کے بت کو پاش پاش کیا، اور ہندوانہ رسم و رواج کے خلاف جد و جہد فرمائی، اور خالص اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کے لیے آپ نے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ آپ نے مسلمان قوم کو خود شناسی اور خود آگاہی کی منزلوں سے آشنا کیا، اور عزت و غیرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا سکھایا۔ غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں، غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں،
پہناتی ہے درویش کو تاج سر زارا۔ آپ اپنی ذاتی زندگی میں بڑے خلیق، ملنسار، حلیم الطبع، قناعت پسند تھے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ بہت خصوصی شغف رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز بھی بڑی اچھی عطا فرمائی تھی، اور جب آپ قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے تو سماں بن جاتا تھا۔ سیر خیزی کی سعادت بھی آپ کو خصوصی طور پر عطا فرمائی گئی تھی۔ آپ تہجد کی نماز باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے، اور تہجد کی نماز کے بعد کلمہ طیبہ کا ذکر اس پرسوز طریقے سے کرتے تھے کہ سننے والوں پر وجد اور رقت طاری ہو جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتے ہی آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف یہی تھا اور یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لحاظ سے پیروی کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کیا جائے۔ آپ خود بھی عالم باعمل تھے، اور آپ کی صحبت میں رہنے والے بھی علم و عمل کی سعادتیں حاصل کرتے تھے۔ آپ صحیح معنوں میں فنا فی الرسول کے درجے پر فائز تھے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونے والے اور ان کی زیارت سے مستفیض ہونے والوں کے دلوں میں بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ موجزن ہو جاتا تھا۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات اقدس میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات اقدس میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔